السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول نمل بائی نمرہ احمد کی یہ 12ویں قسط ہے۔ ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی، ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے۔ ہلکا ہلکا میوزک پس منظر میں بج رہا تھا۔ ہاشم گلاس پکڑے مسکراتا ہوا لیونگ روم کے اس کونے میں آیا جہاں زرتاشا کھڑی تھی۔ فون پہ بار بار نمبر ملا کر مایوسی سے بند کر دی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، سیاہ بال بالکل شہرین کے انداز میں کٹے۔ فون بند کرتی ہوئے گردن اٹھائی تو ہاشم کو سامنے کھڑا دیکھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، وہ پھیکا سا مسکرائی۔ اس کی آنکھیں بڑی اور سیاہ تھیں اور رنگت سنہری۔ پریشان ہو؟ زرتاشا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ فارس معلوم نہیں کدھر رہ گئے۔ پھر قریب کھڑے سعدی کو پکارا، سعدی! وہ جو ہنستے ہوئے زمر سے کچھ کہہ رہا تھا پلٹا اور تابیداری سے چلتا ادھر تک آیا۔ جی؟ فارس؟ او ہاں، وہ ہنا کو اس کی فرینڈ کی طرف لے گئے ہیں، امی نے منع بھی کیا مگر۔ تبھی کسی نے سعدی کو پکارا۔ وہ مسکرا کر ہاشم بھائی کو دیکھتا واپس چلا گیا۔ ہنا؟ اوہ، وہ سعدی کی چھوٹی چالاک بہن۔ ہاشم کو یاد آیا۔ اس نے مسکراتی ہوئی گہری نظروں سے زرتاشا کے چہرے پہ چھاتا دبا دبا غصہ دیکھا۔ یعنی فارس ایک دفعہ پھر کسی اہم موقع سے غائب ہے۔ گھر سے پارٹی کے لیے تیار ہو کر نکلے تھے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ ہر تقریب پر تو یوں نہیں کرتے۔ ہاں، وہ صرف اس تقریب پہ یوں کرتا ہے جہاں یہ ہوتی ہے، دھیمے سے کہتے ہاشم نے ابرو سے اشارہ کیا۔ زرتاشا نے چونک کر اس طرف دیکھا۔ سعدی اور زمر جواہرات کے ساتھ کھڑے تھے۔ زرتاشا نے الجھ کر واپس ہاشم کو دیکھا۔ یہ تو سعدی کی پھپھو ہے، اور فارس کی پرانی ٹیچر بھی۔ کیا تم ہی نے مجھے نہیں بتایا تھا کہ زمر کے والد نے جو تمہاری شادی کی دعوت کی تھی اس سے بھی فارس تھوڑی دیر بعد غائب ہو گیا تھا؟ اور جب میں نے تم سب کو زمر سمیت انوائٹ کرنا چاہا تھا تو اس نے مجھ سے خود کہا کہ مجھے زمر کو نہیں بلوانا چاہیے، صرف گھر کے لوگ کافی ہیں۔ تو اوہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ فارس نے زمر کا رشتہ مانگا تھا مگر کسی وجہ سے انکار ہو گیا؟ سعدی نے ایک دفعہ ممی کو بتایا تھا۔ ہاشم نے ذرا سے شانے اچکائے۔ زرتاشا حق دق سنتی رہی۔ میں نے تو یہ کبھی نہیں سنا۔ تمہاری شادی کو یہ بھی دن کتنے ہیں؟ صرف 5 ماہ۔ زرتاشا نے گردن پوری موڑ کر زمر کو دیکھا۔ زمر اب سارا سے بات کر رہی تھی، نیم رخ دکھائی دیتا، گھنگریالی لٹ گال پہ گرتی، دمکتا چہرہ، مسکراہٹ سے بھرپور۔ ہیرے کی لونگ اسی طرف تھی۔ زرتاشا نے تندھی اور غصے سے واپس رخ پھیرا۔ اوکے، مجھے تمہیں نہیں بتانا چاہیے تھا۔ مجھے یقین ہے ان دونوں کے درمیان اب کچھ نہیں ہے، یہ ایک پرانی بات تھی۔ ذرا وقفہ دے کر گلاس لبوں سے لگایا، پھر بولا، یہ ساڑی اچھی ہے، کیا اسی ڈیزائنر کی ہے جہاں شیری تمہیں لے کر گئی تھی؟ زرتاشا کی آنکھوں میں اداسی چھائی، گردن دائیں سے بائیں ہلائی۔ فارس نے کہا وہ افورڈ نہیں کر سکتے تو میں نے آرڈر کینسل کروا دیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ پیمنٹ شہری کے بل میں ہو جاتی، تم نے مجھے بتایا ہوتا۔ فارس کو اچھا نہ لگتا، رہنے دے ہاشم بھائی۔ وہ اداسی سے رخ موڑ گئی۔ اورنگزیب کاردار گزرتے ہوئے سعدی کے پاس رکے، زمر کو دیکھا تک نہیں، صرف تنے ابرو سے اس سے سوال کیا، تمہاری بہن نہیں آئی؟ چہرے پہ سختی اور سرد مہری تھی۔ سعدی فوراً سے وجہ بتانے لگا۔ وہ کر کے آگے بڑھ گئے۔ سعدی واپس آیا تو زمر سارا سے بات کر رہی تھی۔ وہ بور سا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، تبھی داخلی دروازے سے جگہ چھوڑ کر آتی شہرین پہ نظر پڑی۔ اس نے بھی ایک تیز سخت نظر سعدی پہ ڈالی اور آگے بڑھ گئی۔ وہ خاموش رہا۔ نوشیروان انگلینڈ میں ہی تھا، اگر وہ ہوتا تو سعدی شاید پارٹی میں نہ آتا۔ لاؤنج کے کونے میں خاموش کھڑے سب کو باریک بینی سے دیکھتے وارث کا موبائل بجا۔ اس نے فون نکالا اور پیغام دیکھا۔ سسٹم آن کا الرٹ آ رہا تھا۔ وارث اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ اس کا کمپیوٹر اس کے کمرے میں تھا اور اس کو پیغام بھیج کر بتا رہا تھا کہ کوئی اسے آن کر رہا ہے، تو کوئی اس کے کمرے میں تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑتا گیا۔ وہ سارا کے قریب آیا، ہلکی سی سرگوشی کی۔ میں کال کرنے لان میں جا رہا ہوں، زیادہ دیر ہو جائے تو کہہ دینا کہ میں کہیں آگے پیچھے ہوں، اگر جلدی نہ ہوں تو فارس تمہیں گھر لے جائے گا۔ وہ حیران سی مڑی، سمجھ کر اچھا کہا، اور وارث دھیمی رفتار سے چلتا نکل آیا۔ باہر آ کر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ دل میں عجیب سے خیالات آ رہے تھے۔ ڈائننگ ہال کے کونے میں کھڑے بظاہر کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہاشم کو علم تک نہیں ہو سکا کہ وہ کب وہاں سے نکلا ہے۔ یہ رپورٹ اسے خاور دیا کرتا تھا اور خاور وہاں نہیں تھا، نہ اس کی کوئی کال آئی تھی۔ ہاشم کا وہ مشکل چھپایا اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔
جینے کے فسانے رہنے دو، اب ان میں الجھ کر کیا کر لیں گے۔ ہوٹل کے ریسٹوران ایریا میں زرد روشنیوں نے سحر انگیز سا فسوتاری کر رکھا تھا۔ حنین اور فارس آمنے سامنے بیٹھے تھے، یوں کہ حنین کا سر جھکا تھا۔ وہ گھر نہیں گئی، یہیں آ گئے تھے۔ اب اپنی زبان کی پھسلن پہ شرمندہ تھی۔ تمہیں کیسے پتہ چلا نوز پن والی بات؟ فارس نے سنجیدگی مگر نرمی سے پوچھا۔ حنین نے خفا خفا سا چہرہ اٹھایا۔ آپ کی گاڑی میں دیکھی تھی، مجھے کیا پتہ تھا آپ وہ پھپھو کو یوں بھیجیں گے؟ میں نے یوں نہیں بھیجی تھی۔ فارس کے ماتھے پہ عادتاً بل پڑے۔ صاف بات کرتا ہوں، اس وقت مجھے لگا میری ان سے شادی ہو جائے گی اور وہ میری لکھائی پہچان جائیں گے۔ نام اس لیے نہیں لکھا کہ کوئی اور دیکھ کر غلط نہ سمجھ لے۔ پھر آپ نے زرتاشا آنٹی سے شادی کیوں کر لی؟ کیونکہ تمہاری پھپھو سے رشتے کو انکار ہو گیا تھا، بات ختم۔ آپا کہہ رہی تھی زرتاشا سے شادی کر لو، میں نے کر لی۔ میں اس شادی سے خوش ہوں۔ مگر میں خوش نہیں ہوں، مجھے غصہ ہے پھپھو پہ کہ انہوں نے انکار کیوں کیا۔ ان کی والدہ نے انکار کیا تھا، ان کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ میں نہیں مانتی۔ واٹ ایور ہے نا، میں یہ صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو۔ میرا ان سے کوئی افیئر نہیں تھا، اب ان کی شادی ہو رہی ہے، کوئی بھی بات ہمارے منہ سے ایسی نہیں نکلنی چاہیے جو ان کو ہرٹ کرے۔ اوکے۔ حنین نے سر مزید جھکا لیا۔ فارس چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ ان کو کہنا یہ لونگ اب ان پہ سوٹ نہیں کرتی، اس کو اتار کر کوئی اور پہن لے۔ میں نے کہا تھا، آپ کی شادی کے اگلے دن ہی کہا تھا، مگر وہ کہتی ہے مجھے اس کی عادت ہو گئی ہے اور میں تبدیلیوں کے ساتھ بہت دیر سے ایڈجسٹ کرتی ہوں، سو اسی کو پہنے رکھوں گی۔ فارس نے سر ہلایا، پیچھے ہو کر بیٹھا، جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور مسکرایا۔ تم سے تو ڈرنا چاہیے حنین۔ ہلکا سا مسکرا کر حنین نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس لیے آپ علیشا کی فکر نہ کریں، وہ کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ اب ہم چلتے ہیں، پارٹی پہ بھی جانا چاہیے۔ وہ اٹھ گئی تو فارس والیٹ نکالتا کھڑا ہو گیا۔ وہ آئیں تو سر مقتل، تماشا ہم بھی دیکھیں گے، یہ شب کی آخری ساتھ گراں کیسی بھی ہو ہمدم۔ وارث قاضی کے ہاسٹل کمرے میں اندھیرا تھا۔ خاور ہاتھوں پہ دستانے چڑھائے کرسی پہ بیٹھا غور سے اسکرین کو دیکھتا لیپ ٹاپ پہ ٹائپ کیے جا رہا تھا۔ یکے بعد دیگرے ڈاکومنٹس کھلتے جا رہے تھے۔ ڈاکومنٹس انکرپٹڈ تھے، ان کے تالے توڑنے میں وقت لگا تھا اور ابھی تو بہت سا کام رہتا تھا۔ بار بار محتاط نظروں سے دروازے کو بھی دیکھتا جسے وہ اندر سے بند کر چکا تھا۔ یکا یک باہر جوتوں کی آواز آئی۔ خاور پھرتی سے اٹھا، لیپ ٹاپ آف کیا، جو کاپی کر رہا تھا اس کی فلیش کھینچ لی، کھڑکی کی طرف آیا، پھر واپس مڑا۔ کھڑکی نہیں۔ وہ قد آدم الماری میں آ کھڑا ہوا، پٹ بند کر دیے، تیار، چکنا۔ ادھر کوئی الماری کھولتا، ادھر وہ اس پہ حملہ کرتا۔ چابی گھمانے کی آواز اسے سنائی دی، پھر دروازہ کھلا۔ ڈیم اٹ، یہ وارث ہوگا۔ ہاشم صاحب نے اسے کیوں نہیں بتایا کہ وہ پارٹی سے نکل چکا ہے؟ اسے کوفت ہوئی۔ پٹ کی ذرا سی دراز کھولے رکھی۔ وارث اندر آیا، کوٹ صوفے پہ پھینکا، جلدی سے کھڑکی چیک کی، وہ اندر سے بند تھی۔ پھر لیپ ٹاپ کی طرف آیا، اس کی اسکرین اٹھائی، وہ بند تھا۔ وارث نے اس پہ ہاتھ رکھا، گرم تھا، یعنی کہ کوئی ادھر تھا۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھا، ساتھ ہی موبائل نکالا، کال ملا کر کان سے لگایا۔ خاور نے دروازے کو پکڑے پکڑے آگے ہو کر درد سے جھانکا۔ وارث کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اتنا قریب تھا کہ خاور اس کی سانس کی آواز بھی سن سکتا تھا۔ اپنا سانس اس نے منہ پر دوسرا ہاتھ رکھ کر گویا دبا رکھا تھا۔ سر میں جانتا ہوں آپ نے مجھے ہاشم کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، وارث غصے سے فون پہ کہہ رہا تھا، اس لیے اب آپ چاہیں تو مجھے معطل کر دیں، مگر وہ تمام ثبوت اور ریکارڈز میں ایک دوسری ایجنسی کو بھیج رہا ہوں۔ اب ہم دونوں یہ راز جاننے والے واحد بندے نہیں رہیں گے۔ اب ہاشم اور اس کی ماں کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ تلے تفتیش ہونے سے آپ نہیں روک سکتے۔ کیا آپ نے سنا جو میں نے کہا سر؟ اور غصے سے فون بند کر کے میز پہ ڈالا۔ وہ گہرے گہرے سانس لے رہا تھا، غم، غصہ، بے بسی اس کے وجود سے چھلکتی تھی۔ اب آر یا پار، بس اب وہ جو کرے گا نا ساری دنیا دیکھے گی۔ وہ ایک فیصلہ کر کے اب ای میل کھول رہا تھا، ای میل کا آپشن کلک کیا، فارس کا ایڈریس ڈالا، لب بھینچے، سوچتے ہوئے وہ ڈاکومنٹس کھولنے لگا، اسے کیا کیا بھیجنا تھا۔ خاور کی آنکھیں فکر مندی سے سکڑیں۔ اس نے فارس کے نام کے پہلے حروف پڑھ لیے تھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سب کا کیا مطلب ہے۔ بس ایک لمحہ لگایا اس نے فیصلہ کرنے میں۔ وہ آندھی طوفان کی طرح پٹ دھکیلے، وارث چونک کر پلٹنے لگا، مگر اس سے پہلے خاور نے پستول اس کے سر کی پشت پر دے مارا۔ وہ اوندھے منہ کمپیوٹر ٹیبل پہ جا گرا اور نیچے لڑک گیا۔ لمحے بھر کو سارے میں سکوت چھا گیا۔ خاور جھکا اور اسے سیدھا کیا، اس کی آنکھیں کھلیں، وہ کراہا بھی تھا، خاور کو بھی دیکھا۔ آنکھوں میں شدید تیش چھلکنے لگا۔ اس نے خاور کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ تمہیں ہاشم نے بھیجا ہے نا؟
مگر خاور نے سختی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر مروڑے، اسے اوندھے منہ گرایا، کمر پہ گھٹنے سے دباؤ دے کر گرائے رکھا اور ہاتھ پیچھے کر کے پکڑے، بمشکل قابو کیے، جیب سے رسی نکالی جو وہ کسی بھی ایسے موقع کے لیے ساتھ لایا تھا، ہاتھ باندھے۔ وارث کی آنکھیں سر میں اٹھتے درد کی ٹیسوں کی شدت سے بند ہوئے جا رہی تھیں، مگر وہ خود کو ہوش میں رکھنے اور مزاحمت کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے ٹانگ موڑ کر خاور کو دھکیلنا چاہا، مگر خاور اس سے زیادہ مضبوط اور ٹرینڈ تھا۔ اس نے سختی سے اسے نیچے دبائے رکھا اور اس کی ایڑیاں ایک ساتھ باندھ دیں، پھر کھڑا ہوا، کپڑے جھاڑے، بوٹ وارث کی کمر پہ رکھ کر اسے کروٹ لینے سے روکا۔ اس نے موبائل نکالا۔ ہاشم اب تک مسکرا کر کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا، جب موبائل بجا اس نے خاور کا نام دیکھا، مسکراہٹ سمٹی۔ وہ معذرت کرتا تیزی سے اوپر آیا، کمرے میں آ کر دروازہ بند کیا اور موبائل کان سے لگایا۔ ہاں بولو۔ آپ کو مجھے بتانا چاہیے تھا کہ وہ وہاں سے نکل چکا ہے۔ وہ یہاں سے نکل چکا ہے؟ ہاشم نے بے یقینی سے دہرایا۔ وہ میرے سر پہ آ گیا، مجھے اس کو زیر کرنا پڑا۔ وہ فارس کو سارے ڈاکومنٹس ای میل کر رہا تھا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس نے تمہیں دیکھ لیا؟ ہاشم دبا دبا سا غرایا، چہرہ سفید پڑا تھا۔ آپ نے یہ فائلز نہیں دیکھی ہیں؟ اس کے پاس سب ثبوت ہیں، گواہ ہیں، ریکارڈز ہیں، آپ کے سائن شدہ کاغذات، اور اگر میں اس کو نہ روکتا تو وہ یہ سب فارس کو بھیج دیتا۔ لعنت ہے تمہاری اوپر خاور، ایک کام تم ڈھنگ سے نہیں کر سکے، ہاشم کمرے میں چکراتا غصے سے کہہ رہا تھا۔ وارث نے نقاہت سے گردن موڑی، حلق سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ ہاشم سے کہو وہ حساب دے گا۔ خاور نے کوفت اور غصے میں زور سے اس کی پسلی پہ بوٹ کی ٹھوکر ماری۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اب بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس کا قصہ ختم ہو جائے تو کوئی ثبوت باقی نہیں رہے گا۔ نہیں، ہرگز نہیں، وہ بے چینی سے بولا، چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا۔ پیشانی پہ ہاتھ رکھے وہ بیڈ کے کنارے بیٹھتا گیا، ارد گرد گویا دھماکے ہو رہے تھے۔ سر جلدی بتائیں کیا کروں؟ ٹھہرو، مجھے چند لمحے دو، چند لمحے خاور، اڑی رنگت اور ویران آنکھوں سے کہتی ہوئی ہاشم نے موبائل کان سے لگائے دروازہ کھولا، ریلنگ کے اوپر کھڑے ہو کر دیکھا۔ لاؤنج کے وسط میں سارا کی بیٹیاں کھڑی تھیں۔ سارا زمین پہ جھک کر ان میں سے ایک کے جوتے کا سٹریپ بند کر رہی تھی، ساتھ ہی نرم خفگی سے اس کو کچھ کہہ رہی تھی، یقیناً کوئی ایسی بات جو بچپن میں اس کی ماں اس سے کہا کرتی تھی۔ کھلے تسمے کے جوتوں سے نہ بھاگو، تسمہ جوتے تلے آیا تو اوندھے منہ گرو گے۔ وہ یک ٹک کمزور نکاہت زدہ سا ان دو معصوم بچیوں کو دیکھتا رہا، گردن خود بخود نفی میں ہلی۔ کیا وہ ایسا کر سکتا تھا؟ کیا اس کے پاس یہ سب کرنے کی وجہ ان کی معصومیت سے بھی عظیم تھی؟ اس کی نگاہیں ان سے گزر کر فاصلے پہ کھڑے اورنگزیب کاردار پہ گئیں اور پھر انہی پہ ٹھہر گئیں۔ وہ ایک سیاستدان دوست کے ساتھ کھڑے ہنس کر کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ خوش تھے یا سیاست کی ریہرسل کر رہے تھے؟ نیا کریئر، نیا جوا۔ کیا وہ اس موقع پہ ان کا کوئی اسکینڈل شائع ہونا افورڈ کر سکتا تھا؟ کوئی افیئر ہوتا، کوئی ناجائز اولاد تو بھی چل جاتا، مگر قبائلی علاقوں کے دہشت گردوں سے تعلقات کبھی بھی نہیں۔ ہاشم واپس کمرے میں آیا، فون ابھی تک کان سے لگا تھا۔ خاور منتظر تھا۔ ہاشم نے خود کو کہتے سنا، خاور اسے خودکشی لگنا چاہیے، اور موبائل بیڈ پہ پھینک دیا، کوٹ بھی اتار کر ساتھ ہی ڈالا۔ خاور نے حکم سن کر آنکھیں بند کیں، پھر چند گہرے سانس لیے، آنکھیں کھولیں، بوٹ وارث کی کمر سے ہٹایا، جھک کر اسے اٹھایا۔ وہ نیم جان سا بمشکل کھڑا ہو پایا، آنکھیں بار بار بند ہو رہی تھیں اور وہ ان کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے؟ خاور نے جیب سے رومال نکال کر اس کے منہ میں ٹھونسا، میز قریب کی اور وارث کو اس پہ بٹھایا، پھر گردن اٹھا کر پنکھے کو دیکھا۔ اپنے کمرے میں چلتے ہاشم کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ باتھ روم تک آیا، چوکھٹ کو ہاتھ سے تھام لیا، آنکھیں بند کی۔ کرب، درد، دم گھٹنے کی کیفیت۔ وہ چند لمحے یوں ہی کھڑا رہا۔ خاور نے بستر کی چادریں اکٹھی کیں، گرہیں لگائیں، پنکھے کے گرد پھندا سا لٹکایا۔ وارث اس دوران بمشکل میز پہ بیٹھا تھا، یوں کہ گردن بائیں طرف بار بار لڑکتی اور وہ بار بار اس کو سیدھا کرتا۔ سر کی چوٹ اس زاویے سے لگائی گئی تھی کہ اس کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ خاور نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اوپر کھینچا، مگر وہ اپنا پورا زور لگانے لگا۔ خاور نچلا ہونٹ دانتوں سے دبائے مزید قوت سے کھینچنے لگا۔ وارث کا سر اوپر ہوا، آنکھوں کے سامنے پھندا لہرایا۔ اس نے بے یقینی سے خاور کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں خوف نہیں تھا، صرف بے یقینی تھی، اور شاید دکھ بھی اور صدمہ بھی۔ ہاشم نے آنکھیں کھولیں، باتھ روم کا دروازہ دھکیلا، اندر قدم رکھے۔ گرمائش بڑھی تو خودکار بتیاں خود بخود جل اٹھیں۔ پورا باتھ روم روشن ہو گیا۔ واش بیسن کی جگہ کھلی تھی، 2 سنک لگے تھے،
اوپر دیوار گیر شیشہ۔ وہ چوکھٹ چھوڑ کر سلیب تک آیا، دونوں ہاتھوں سے اسے تھاما اور تھامے تھامے جھک گیا، جیسے کوئی الٹی کرتے وقت جھکتا ہے۔ خاور نے اسے کھڑا کر لیا تھا۔ اس کی گردن کے گرد پھندا کستے ہوئے کافی دقت ہوئی کہ وہ مزاحمت کر رہا تھا، خود کو چھڑانے کی کوشش، ایک آخری کوشش، آخری امید۔ اوہ، زندگی کتنی عزیز ہوتی ہے، مگر پھندا کس گیا، پکا، زور کا۔ خاور نیچے اترا، ایک طویل اور ٹھنڈی سانس اندر اتاری جو ہڈیوں تک میں گھس گئی، اور پھر زور سے میز کو ٹھوکر ماری۔ ہاشم نے آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا، وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ وہ جھکا، نل تلے ہاتھ لے گیا، پانی کی دھار ابلی، ہاتھوں کے کٹورے میں جھیل جمع کی، اسے منہ پہ پھینکا، آنکھیں بند کیں، بوندیں چہرے سے لڑکتی گردن پہ ٹپکنے لگیں، شرٹ، کف سب گیلے ہو گئے۔ خاور ٹھوکر مار کر پیچھے ہٹا، وارث نے سر ادھر ادھر مارتے خود کو چھڑانے کی کوشش کی، چند ایک جھٹکے اور، سانس حلق میں آ پہنچا، زندگی کی ڈوری ٹوٹ گئی، پنکھے کے پھندے سے جھولتی لاش ساکت ہو گئی۔ خاور نے اس کے ہاتھ کھولے، جلدی جلدی پیر بھی علیحدہ کیے، رسی کو پلاسٹک بیگ میں احتیاط سے ڈالا، منہ میں ٹھونسا کپڑا نکال کر اسے بیگ میں ڈالا، اسے سیل کیا اور اس کی کاغذات، لیپ ٹاپ وغیرہ سمیٹنے لگا۔ ہاشم سیدھا ہوا، تولیے سے چہرہ تھپتھپایا، بال دوبارہ برش کیے اور کوٹ سیدھا کرتا باہر نکل آیا۔ البتہ اس کے چہرے کا رنگ سفید تھا، پٹیوں میں لپٹی بے جان ممی جیسا سفید اور پشمردہ، آنکھیں گلابی تھیں۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آیا، سارا اور بچیوں کے قریب سے گزر گیا، نگاہ ملائے بغیر۔ خاور کی واپسی تک پارٹی جاری تھی۔ خاور پہنچ گیا اور اسے ترچھی نظروں سے دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا۔ ہاشم نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ خاور کنٹرول روم کی طرف چلا گیا، وہ وہیں کھڑا رہا، اس کے اندر بہت کچھ ٹوٹ جڑ رہا تھا۔ فارس اور حنین واپس پہنچ گئے تھے، دونوں خاموش تھے۔ حنین آ کر سعدی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا، حنین تمہاری دوست سے ملاقات ہو گئی؟ حنین نے خفا خفا سی نظر دور زرتاشا سے کچھ کہتے فارس پہ ڈالی اور جی کہہ کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔ زمر خاموش ہو گئی، وہ اس کھنچے کھنچے رویے کی عادی تھی، پھر بھی زرتاشا تندی سے فارس کو دیکھ رہی تھی۔ عین پارٹی والے دن ہی حنین کو کہیں جانا تھا اور آپ کو ہی لے جانا تھا۔ وہ دبے دبے غصے سے فارس کو دیکھ کر بولی، یہ پارٹیز تو ہر ہفتے ہوتی ہیں۔ اس نے حسب عادت شانے اچکائے، ادھر ادھر دیکھا۔ حنین ذرا دور تھی، زمر ساتھ تھی۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ اور آپ صرف انہی پارٹیز کو کیوں اٹینڈ نہیں کرتے جن میں پروسیکیوٹر صاحبہ ہوتی ہیں؟ فارس نے بری طرح چونک کر اسے دیکھا، پھر بھی اختیار حنین کی طرف۔ کہیں حنا نے اس سے بھی تو کچھ کہہ نہیں دیا؟ پھر ذرا غصے سے زرتاشا کو، کیا مطلب اس فضول بات کا؟ آپ نے اس کا رشتہ مانگا تھا، نہیں ملا، پھر بھی آپ کے دل میں کیا ہے جو آپ اس سے اعتراض برتتے ہیں؟ فارس کے ابرو ناگواری سے سکڑے۔ میں نے اس کا رشتہ؟ یہ کس نے کہا تم سے؟ ہاں آپ نے نہیں بتایا تو کیا کوئی اور نہیں بتا سکتا؟ تم سے کس نے کہا ہے؟ وہ سختی اور تیر سے دبا دبا سا غرایا۔ زرتاشا ذرا دھیمی ہوئی، شوہر کے موڈ کے اتار چڑھاؤ۔ اف، ہاشم بھائی نے بس اتنا۔ فارس سنے بغیر پلٹا اور تیز تیز قدم اٹھاتا اندر گیا۔ ڈائننگ ہال کی چوکھٹ عبور کر کے دائیں بائیں دیکھا، غصے سے کن پٹی کی رگ ابھر آئی تھی۔ دائیں طرف ہاشم پشت کیے کھڑا کسی خاتون سے بات کر رہا تھا۔ فارس تیزی سے اوپر آیا، قریب آ کر اس کو مخاطب کیا، خاتون 2 منٹ دیں، مجھے بات کرنی ہے۔ ساتھ ہی سخت نظر ہاشم پہ ڈالی۔ خاتون تو فوراً ہٹ گئی، مگر ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ تمہیں لگتا ہے مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کرتے پھرتے ہو میری پیٹھ پیچھے؟ ہاشم کے حلق میں کچھ اٹکا، ویران نگاہوں سے فارس کو دیکھا۔ گلاس پکڑے ہاتھ پہ نمی ابھری، اسے کیسے پتہ چلا؟ میں واقعی نہیں سمجھا۔ میرے بارے میں میری بیوی سے بکواس مت کیا کرو ہاشم۔ وہ جتنے غصے سے بولا، ہاشم کے تنے اعصاب اتنی تیزی سے ڈھیلے ہوئے، رکا سانس بحال ہوا۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ میں اب تک نظر انداز کرتا آیا ہوں جو ہر وقت تم اس سے میری اور اپنی مالی حیثیت کا فرق جتاتے رہتے ہو، کبھی میری کسی بات کو نشانہ تنقید بنانا، کبھی کسی کو، مگر اس سے میرا گھر ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ آئندہ، انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، آئندہ میری بیوی سے دور رہنا، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ ہاشم خلاف معمول خاموشی مگر سکون سے اسے جاتے دیکھتا رہا، پھر واپس پلٹ گیا، اندر کا سارا اضطراب چھپائے۔ دامن پہ کوئی چھینٹ نہ خنجر پہ کوئی داغ، تم قتل کرو ہو یا کرامات کرو ہو،
اگلی فجر ابھی تاریک تھی جب جواہرات کی آنکھ کھلی۔ وہ سیدھی اٹھ بیٹھی، گردن موڑ کر دیکھا۔ اورنگزیب کروٹ لیے سو رہے تھے۔ دونوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ اس نے تلخی سے سر جھٹکا، جھک کر سلیپر پہنے اور کھڑکی تک گئی۔ باہر سیاہی تھی، روشنی سے ذرا پہلے کا اندھیرا۔ عجیب گھٹن تھی فضا میں، جیسے کوئی تعفن زدہ لاش کسی نے بیچ چوراہے پہ رکھی ہو اور اس کی بو نتنوں میں گھس رہی ہو۔ جواہرات کی خوبصورت آنکھوں میں ناگواری ابھری، گاؤن پہنا اور ڈوری کو گرہ لگاتی باہر نکل آئی۔ لاؤنج تاریک تھا، بتیاں آٹومیٹک تھیں۔ وہ جس جگہ داخل ہوتی وہاں بتی جل اٹھتی۔ اس نے لاؤنج میں قدم رکھے، بتیاں جلتی گئیں۔ وہ ڈائننگ ہال تک آئی، آگے نکل گئی، بتیاں ساتھ ساتھ بجھتی گئیں، اگلی جلتی گئیں۔ ڈائننگ ہال سے پرے ایک اور راہداری تھی۔ اس کے آگے ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، نیچے درز سے روشنی آ رہی تھی۔ وہ کنٹرول روم تھا۔ جواہرات اچنبھے سے رکی، آہستہ سے قریب آئی۔ ساؤنڈ پروف دروازوں سے سننا ناممکن تھا۔ اس نے ہینڈل پکڑ کر گھمایا، دروازہ کھلتا گیا۔ ہاشم مضطرب سا ٹہلتا غصے سے کچھ کہہ رہا تھا اور خاور سامنے کھڑا سر جھکائے سن رہا تھا۔ میں نے کیا بکواس کی تھی؟ اس کو خودکشی لگنا۔ ماں کو دیکھ کر وہ رکا، مگر تاثرات نہیں بدلے۔ قریب آیا، کونی سے پکڑ کر حیران و پریشان جواہرات کو اندر کیا، دروازہ بند کر کے لاک کیا، کرسی کھینچ کر کہا، بیٹھیں؟ وہ نہیں بیٹھی، سنگینی محسوس کر کے بے چینی سے اس کا چہرہ تکنے لگی۔ ہاشم، کچھ غلط ہے نا؟ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ وارث واحد شخص تھا جس کے پاس ہمارے خلاف ثبوت تھے۔ میں نے خاور کو اوکے کر دیا ہے۔ خاور نے اسے مار دیا اور یہ رہے سارے ڈاکومنٹس، اس کی فائلز، اس کا لیپ ٹاپ۔ اشارہ کیا ان پرزوں کی طرف۔ جواہرات بے دم سی ہو کر کرسی پہ گر گئی، سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ خاور تفصیلات بتاتا رہا۔ آخر میں اس نے جھکے سر کو اٹھایا، گلابی پڑتی آنکھوں سے ہاشم کو دیکھا۔ کیا اس کی جان لینا ضروری تھا؟ کیا اب ہم قاتل بھی ہو گئے ہیں؟ اپنے خاندان کی حفاظت کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں میں۔ بہرحال اب یہ سوچنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ اس نے خودکشی کر لی، بات ختم، ثبوت ہمارے پاس ہیں۔ اس کی حیرانی پر ہاشم نے گھور کر خاور کو دیکھا۔ اس نے سر جھکا لیا۔ خودکشی کب لگے گی وہ؟ اس نے اس کے ہاتھ باندھے، اس کے سر پہ چوٹ لگائی، کمر پہ جوتا رکھا۔ مزاحمت کے سارے رائی جیسے نشان پوسٹ مارٹم رپورٹ میں پہاڑ بن کر نظر آئیں گے۔ تفتیشی آفیسر، پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر، اور کتنوں کا منہ بند کرنا پڑے گا۔ یہ خودکشی نہیں لگے گی۔ جواہرات اٹھ کھڑی ہوئی، بے چینی سے پھرتی رہی، پھر چونک کر ہاشم کو دیکھا۔ تو ٹھیک ہے، یہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ ڈاکو آئے، سامان لوٹا اور بندے کو مار دیا۔ اس نے چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو خاور ساتھ لایا تھا۔ آسان نہیں ہوگا، فارس کبھی بھی اتنے پہ نہیں بیٹھے گا۔ ہاشم بے چینی سے نفی میں سر ہلا رہا تھا، سب خراب ہوتا نظر آ رہا تھا۔ ہاشم ڈونٹ وری، تم قتل کے وقت پارٹی میں تھے، تمہارے پاس ایلی بائی ہے۔ جواہرات اپنی بات پہ خود ہی چونکی۔ ہاشم نے بھی چونک کر اسے دیکھا، خاور نے بھی بے اختیار سر اٹھایا۔ ایلی بائی؟ ہاشم کسی سوچ میں بھٹک گیا۔ یعنی کسی شخص کے جرم کے وقت کسی دوسری جگہ پہ موجودگی کی شہادت ہونا۔ مگر جواہرات تیزی سے اس کے قریب آئی، اس کی آنکھیں امید سے چمکنے لگیں۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، وہ وارث کی واپسی کے بعد ہی آیا۔ اس دوران وہ جا کر قتل کر سکتا ہے اور واپس آ سکتا ہے۔ خاور کے یہاں ہونے کے گواہ ہم دونوں ہوں گے اور ہاشم کی گواہی تو سارے مہمان دیں گے۔ فارس؟ وہ سوچتی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ فارس پارٹی میں نہیں تھا، فارس تو تیلا بھائی ہے، فارس قاتل ہو سکتا ہے۔ ہمیں یہ سب فارس پہ پلانٹ کرنا ہے۔ جواہرات نے آگے آ کر دائیں بائیں ترتیب سے لگی چیزوں کو دیکھا۔ رسیاں پلاسٹک بیگ میں تھیں، اس پہ وارث کا ڈی این اے ہوگا۔ یہ سب اگر پولیس کو فارس کے گھر سے ملے تو اسے اپنی پڑ جائے گی، وہ کیس کے پیچھے ہی نہیں پڑے گا۔ ہاشم تذبذب سے سنتا رہا، جو اسے اس کی ماں چمکتی آنکھوں سے بتا رہی تھی۔ کہیں ہے کہیں بھی نہیں لہو کا سراغ، نہ دست و ناخن قاتل نہ آستین پہ داغ۔ فجر قضا ہو چکی تھی، صبح طلوع ہونے لگی۔ فارس چابی انگلی میں گھماتا ہوا ہاسٹل کی عمارت کے احاطے میں آگے بڑھ رہا تھا۔ منہ میں گم چباتے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آج اتوار کی صبح تھی، خاموشی چھائی تھی۔ وہ چلتا گیا، پھر برآمدے میں رکا۔ وارث کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، 1 دفعہ، 2 دفعہ، 100 بار۔ پھر موبائل نکالا، کال ملائی، فون آف تھا۔ اس نے پھر ملایا، ساتھ والے کمرے سے ایک آفیسر نکل رہا تھا۔ فارس نے اسے روکا، وارث کا پوچھا۔ وہ فارس کو جانتا تھا۔ ہاں وہ اندر ہوگا، رات کو آ گیا تھا، پھر باہر نہیں نکلا۔ فارس نے اب کے ذرا زور سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ نوجوان بھی ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔
चंद लम्हे वो खड़े रहे। वारिस, वारिस, दरवाज़ा खोलो। वो कदर फिक्रमंदी से दरवाज़ा धड़धड़ाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता 2-4 मज़ीद लोग इकट्ठे हो गए। फारिस ने सारा को कॉल की। सारा, वारिस कहाँ है? उससे अपनी आवाज़ घबराई हुई सुनाई दे रही थी। मेरी बात नहीं हुई रात से, अभी उठी हूँ, कॉल करने लगी थी। आज हमने। फारिस ने बात सुने बगैर फ़ोन जेब में डाला और ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को ठोकर मारने लगा। 2 आदमी आगे बढ़े, ज़ोर से दरवाजे को ठोकरें मारी। लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। तमाशा सा लग गया। तीसरे मिनट में दरवाजे का लॉक टूटा और वो उड़ता हुआ दूसरी तरफ जा लगा। पूरी कुव्वत से फारिस अंदर गिरते गिरते बचा, फिर सीधा हुआ, गर्दन उठाई। तब उसे लगा वो कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकेगा। पंखे के साथ वारिस की लाश झूल रही थी। उसने चीखो पुकार सुनी, मगर कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। उसने भागकर सबसे पहले वारिस के पैर पकड़कर ज़रा उठाए। गर्दन की रस्सी ढीली हुई, मगर वो महसूस कर सकता था ये टांगें बहुत सर्द थीं, बेजान। फारिस पीछे हटा, हाथों को फैलाए सबको पीछे हटने का इशारा किया। कोई किसी चीज़ को हाथ न लगाए, सब पीछे। उसका रंग सफ़ेद पड़ रहा था और वो अंदर दाखिल होने से सबको रोक रहा था। सारा का फ़ोन अभी तक होल्ड था। उसे बहुत से लोगों को इत्तला देनी थी। कैसे, वो नहीं जानता था। बस जानता था तो एक ही बात, उसे अपने जिस्म से जान सी निकलती महसूस हो रही थी। सब ख़त्म हो गया था। कब अश्कों से जुड़ सकता है? जो टूट गया सो छूट गया। 3 दिन बाद सारा की वालदा के घर में सोगवारी छाई हुई थी। वारिस के जनाजे को आज तीसरा दिन गुजर चुका था, मगर वहाँ फैली नादीदा काफूर की महक और मैयत के घर की वीरानी बरकरार थी। सादी अंदर दाखिल हुआ तो बाहर बरामदे की एक कुर्सी पे पैर ऊपर रखे हनीन बैठी थी। गाल हथेली पे जमाए किसी गैर मरई नुक्ते को देख रही थी। आंसू टिप टिप गिर रहे थे। सादी के दिल को कुछ हुआ। वो करीब आया। वो हनूज सामने देखती रही। आंसू गिरते रहे। भाई, वो मामू थे, फॉर ग्रांटेड प्यार करते थे, ख्याल रखते थे, सब फॉर ग्रांटेड था। हमारा हक, अच्छे लगते थे, इज़्ज़त करती थी मैं उनकी। ठीक है, बात ख़त्म, मगर 3 दिन से मैं खुद हैरान हूँ। मगर आज पता चला है कि मैं तो मामू से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं उनको इतना मिस करूँगी। मेरा दिल ऐसे दुखेगा। मुझे तो कभी पता ही नहीं था भाई। मुझे उठते बैठते मामू की शक्ल दिखाई देती है। सोते वक्त आखिरी ख्याल, जागते वक्त पहला ख्याल, वारिस मामू, बस। उसने भीगी अजनबी निगाहों से सादी को देखा। बस एक दिन चाहिए, सिर्फ एक दिन मुझे मामू से दोबारा मिलना है और उनको बताना है कि मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। सिर्फ 1 घंटे के लिए भाई। क्या हम सिर्फ 1 घंटे के लिए भी अपनी ज़िंदगियों को रिवर्स नहीं कर सकते? वो खामोशी से देखता रहा, फिर उठ गया। दिल ऐसे उजड़ा था कि लगता था आगे कुछ बाकी ही नहीं रहा दुनिया में। वो अंदर आया। किचन में नुदरत कुर्सी पे बैठी थी। ज़किया बेगम दूर बैठी आंसू पोंछती तस्बीह पढ़ रही थी। सादी आकर माँ के साथ खड़ा हुआ, कंधे पे हाथ रखा। नुदरत ने सर उठाकर सुर्ख आंखों से उसे देखा। इर्द गिर्द भरी रिश्तेदार ख़वातीन को यकसर नज़रअंदाज किए उससे पूछा, सादी, लोग इस तरतीब से क्यों नहीं मरते जिससे वो पैदा होते हैं? ये छोटे पहले क्यों मर जाते हैं? कैसे वापस लाऊं मैं उसे? सादी का दिल भर आया। उसने माँ के कंधे से हाथ उठाया और मुड़ गया। अंदर एक कमरे में बेड पे सारा बैठी थी। उसकी सादी की तरफ पुश थी। उसकी हिम्मत नहीं हुई। चौखट पे रुक गया। फिर देखा बेड साइड टेबल के साथ वारिस की बेटियां खड़ी थीं। अमल चुपके चुपके कह रही थी, मेरे बाबा चले गए, अब मैं अपने बाबा को कैसे बुलाऊंगी? अब मुझे नाश्ता कौन कराएगा? नूर फर्श पे चौकड़ी मारकर कोहनियाँ घुटनों पे जमाए गालों पे हाथ रखे बैठी थी। ज़रा सा सोचा, फिर आंखें चमकी। हाथ गाल से हटाए, सर उठाकर बहन को देखा और चहककर बोली, कोई बात नहीं, हम बाबा को फ़ोन कर लेंगे, वो हमारा फ़ोन हमेशा उठाते हैं। अमल ने उदासी से उसे देखा और नफ़ी में सर हिला दिया। वो समझती थी और जो समझती थी वो छोटी बहन को नहीं समझा सकती थी। नूर उठी और सारा का मोबाइल उठाकर जल्दी जल्दी बाबा का नंबर मिलाया और फ़ोन कान से लगाया। आपके मतलूबा नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश करें। कितनी देर बाद करूं दोबारा सादी भाई? उसने चौखट पे खड़े सादी को पुकारा। सारा सब सुन रही थी। उसके नाम पे गर्दन मोड़ कर देखा। वो सर झुकाकर आगे आया। सारा के सामने ज़मीन पे पंजों के बल बैठा। सारा ने भीगी वीरान आंखों से उसे देखा। उसकी नाक और गाल लाल हो रहे थे। मेरा दिल चाहता है सादी, मैं अपनी तमाम डिग्रियों को कहीं फेंक आऊँ। इतने साल जिनके लिए मैंने ज़ाया कर दिए, वो साल मैं फारिस के साथ भी गुजार सकती थी। क्या हम ज़िंदगी को रिवाइंड नहीं कर सकते? सिर्फ 1 दिन के लिए,
1 سال کے لیے، تھوڑا سا زیادہ وقت، تھوڑی سی زیادہ مہلت۔ آنکھیں بند کیں، ٹپ ٹپ آنسو چہرے پہ لڑکتے گئے۔ خالہ، اس نے جھکا سر اٹھایا، ہم ضرور ان کے قاتلوں کو ڈھونڈیں گے اور ان کو سزا دلوائیں گے۔ اس کے دل کی یاسیت اور اجڑاپن بڑھ گیا تھا۔ کیا اس سے وارث واپس آ جائے گا؟ پھر سارا نے خود ہی نفی میں سر ہلایا۔ سعدی لاجواب ہو گیا۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس تب نہیں تھا، یہ جواب اسے کئی سال بعد ملا تھا۔ کون گواہی دے گا اٹھ کر جھوٹوں کی اس بستی میں؟ سچ کی قیمت دے سکنے کا تم میں یارہ ہو تو کہو۔ بالکنی میں جواہرات اور ہاشم کھڑے تھے، دونوں مضطرب مگر بظاہر سکون سے دور انیکسی کی طرف دیکھ رہے تھے، جس کے برآمدے میں پولیس کے چند اہلکاروں کے ساتھ فارس کھڑا کوئی کلو دے رہا تھا۔ وہ مسلسل بھمے سکیڑے کچھ کہے جا رہا تھا اور آفیسر سن رہا تھا۔ تمہیں وہ چیزیں اس کی گاڑی کی بجائے گھر میں پلانٹ کروانی چاہیے تھیں، جواہرات ناگواری سے سامنے دیکھتی بولی۔ ہاشم نے ہلکا سا نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھول جاتی ہیں کہ اس کا گھر ہماری 4 دیواری کے اندر آتا ہے؟ کیا سوچے گا کہ جب کوئی باہر سے اندر سیکیورٹی سے بغیر گزرے آ نہیں سکتا تو اس کے گھر تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ گاڑی تو پورے شہر میں گھومتی ہے۔ مگر جواہرات کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ کیا پولیس اسے گرفتار کر لے گی؟ نہیں، لیکن اگر اس نے خودکشی نہیں قتل کی رٹ نہ چھوڑی تو کرنا پڑے گا۔ جواہرات تعجب سے اس کی طرف گھمی۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ تلاشی وغیرہ؟ صرف ایک وارننگ۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، پھیکی مسکراہٹ۔ جواہرات قدرے مضطرب سی واپس ادھر دیکھنے لگی جہاں فارس برآمدے میں کھڑا تھا۔ یہاں تک آواز نہیں آتی تھی، وہ صرف اس کی حرکات و سکنات سے اندازہ کر رہی تھی۔ جھوٹ بول رہی ہے وہ سائیکیٹرسٹ، فارس بمشکل ضبط کر کے غرایا تھا۔ پولیس آفیسر خاموشی سے سنتا گیا۔ وارث نہ کبھی اس کے پاس گیا تھا، نہ وہ کبھی اینٹی ڈپریشن دوائیاں لیتا تھا۔ یہ سب بکواس ہے، یہ ایک قتل ہے اور آپ کو اس کی تفتیش کرنا ہوگی۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میں نہیں مانتا اس رپورٹ کو، وہ میرا بھائی تھا، میں نے اسے غسل دیا ہے، اس کے جسم پہ تشدد کے نشان تھے۔ اور اس کی وضاحت کیسے کریں گے آپ؟ اس نے شفاف پلاسٹک بیگ میں رکھا موبائل اور رسی دکھائی۔ ہم نے موبائل کی GPS کو آپ کی گاڑی تک ٹریس کیا اور یہ رسی، یہ سب چیزیں ملی آپ کی گاڑی سے۔ اس نے زور دے کر دہرایا۔ فارس کے لب بھینچ گئے۔ تو وہ اس رات ادھر ہی تھا، ہو سکتا ہے وہ اپنا موبائل میری گاڑی میں بھول گیا ہو یا کسی نے مجھ پہ پلانٹ کیا ہو۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہو غازی صاحب کہ یہ خودکشی ہی ہو، کیونکہ اگر یہ قتل نکلا تو یہ پیکٹ لہرایا آپ کے پاس سے برآمد ہوا ہے۔ فارس نے سمجھتے ہوئے اسے گھورتے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بالکل، یعنی کہ میں اس کیس کو فالو نہ کروں ورنہ یہ میرے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تو پھر جائیں، وہ کریں جو کرنا ہے، کیونکہ میں تو اس کیس کو نہیں چھوڑوں گا۔ باہر جانے کا راستہ بازو سے دکھایا، وہ خاموشی سے چلے گئے۔ فارس کھڑا سوچتا رہا، اس کا غم اب غصے کے مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ سعدی سارا کے کمرے سے باہر آیا تو کچن میں گھنگریالے بالوں کی جھلک دکھائی دی۔ زمر وہاں کھڑی تھی، اس وقت ندرت کو دوا دے رہی تھی۔ وہ روز آ جاتی، پھر ان کے ساتھ رہتی۔ سعدی کو دیکھ کر نرمی سے تسلی دینے کے انداز میں مسکرائی اور پھر باہر آ گئی۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ برآمدے میں آئے۔ وہاں اب حنین نہیں تھی۔ زمر اس کی جگہ پہ بیٹھ گئی، سعدی ساتھ کھڑا ہو گیا، مایوس، شکستہ، پریشان۔ ہم یعنی فارس ماموں اور میں پروسیکیوٹر آفس گئے تھے، مگر وہاں کوئی بھی اس کیس کو شروع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں پوسٹ مارٹم رپورٹ اور سائیکیٹرسٹ کی رپورٹ کے مطابق تو بالکل بھی نہیں۔ زمر نے ہمدردی سے اسے دیکھا۔ سعدی، کیا یہ واقعی خودکشی تھی؟ زمر، یہ کیسی خودکشی تھی جس میں ماموں کے ہاتھ پہ رسی باندھنے کے نشان تھے؟ یہ قتل تھا، ان کی فائلز غائب ہیں، لیپ ٹاپ، فون غائب ہے۔ اوکے، میں ایک پروسیکیوٹر بصیرت سے بات کرتی ہوں، وہ یقیناً یہ کیس۔ وہ کیوں زمر؟ وہ چڑھ گیا، خفگی سے اسے دیکھا۔ آپ کیوں نہیں؟ زمر ایک دم رک گئی، اچنبے سے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو چھٹی پہ ہوں۔ چھٹی والے دن ہی میرے ماموں قتل ہوئے تھے۔ مگر سعدی، دیکھو بیٹا، وہ ذرا رسان سے کہتی آگے آئی۔ مجھے بہت افسوس ہے، وارث بھائی بہت اچھے انسان تھے، بہت تمادار اور رکھ رکھاؤ والے۔ جس دن سے یہ ہوا ہم سب اپسیٹ ہیں، مگر میں نے اتنے سال بعد بریک لی ہے۔ سعدی، میرے پاس روز اتنے قتل کیس آتے ہیں، میں بہت سوں کو بھگتا چکی ہوں۔ یہ کوئی بھی دوسرا پروسیکیوٹر لے سکتا ہے، میرا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہمیں آپ پہ اعتبار ہے، باقیوں پہ نہیں، وہ ضد کر رہا تھا۔ مگر میں 1 ہفتے میں کیا کر لوں گی؟ پھر شادی کے وقت تو مجھے لازمی چھٹی پہ جانا ہوگا۔ اور وہ سمجھاتی ہوئی کہہ رہی تھی اور سعدی کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ آپ شادی کیسے کر سکتی ہیں؟ زمر ایک دم سے رک کر اسے دیکھنے لگی۔
کیا مطلب؟ ہمارا ماموں قتل ہو گیا اور آپ کو اپنی شادی کی پڑی ہے؟ زمر اٹھ کھڑی ہوئی سعدی کے بالکل مقابل. وہ اب بھی ناسمجھی سے اسے دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. سعدی میری شادی کل نہیں ہے, ابھی 8 دن تو ہیں, اور یہ تو پہلے سے طے تھا, کارڈ بٹ چکے ہیں. اب اس ٹریجڈی کے بعد کوئی دھوم دھام نہیں ہوگی, شادی سادگی سے ہی ہوگی. مگر حماد کی فیملی میں کتنے لوگ باہر سے چھٹی لے کر آئے ہیں, سب تیار ہے. اب کینسل تو نہیں ہوگا نا بیٹا, جو ہونا ہے وہ ہونا ہے. اور ہماری فیملی زمر, ہم کتنے ٹوٹ گئے ہیں, ہمارے اس غم میں آپ ہمیں یوں چھوڑ کر شادی کرنے جا رہی ہیں. وہ بے یقین تھا اور زمر ابھی تک سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیوں نہیں سمجھ رہا. سعدی امی نہیں رہیں, ابا میری شادی کے بارے میں بہت وہمی ہو گئے ہیں. میں 29 سال کی ہوں, میری ایک تیار شادی کینسل ہو گئی تھی. امی کی ڈیتھ کی وجہ سے پہلے ہم نے یہ شادی 6 ماہ آگے کی, اب دوبارہ تو آگے نہیں ہوگی نا. آپ اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ صدمے میں تھا. زمر متحیر رہ گئی. بنا پلک جھپکے اس نے سعدی کو دیکھا. خود غرض؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی سنائی دی. میں خود غرض ہوں سعدی؟ کیا آپ ہمارے لیے شادی کو آگے نہیں کر سکتی؟ مگر وہ ابھی تک یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی. خود غرض خود غرض خود غرض, پھر لب بھینچ لیے. ہمیں کسی سے صرف اتنی قربانی مانگنی چاہیے جتنی وہ دے سکے. مجھے نہیں پتا. اسے غصہ آنے لگا. ہمارے خاندان میں ایک قتل ہوا ہے اور آپ پروسیکیوٹر ہیں, کیا آپ ہمارے لیے اتنا سا بھی نہیں کر سکتی؟ ہمارے غموں کا کیا زمر؟ اور میری خوشیوں کا کیا؟ وہ بس اسے دیکھتی رہ گئی, کہہ نہ سکی. وہ غصے میں آگے بڑھ گیا. زمر نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر پرس لے کر باہر نکل آئی. گھر آئی تو بڑے ابا قمیض کے کف بند کرتے آئینے کے سامنے کھڑے تھے. وہ کہیں جا رہے تھے. ساری دوپہر وہ بھی سارا کی طرف تھے, شاید آرام کر کے ادھر ہی جا رہے تھے. امی کے جانے کے بعد ذرا کمزور ہو گئے تھے, مگر مضبوط رہنے کی اداکاری اچھی کر لیتے تھے. اسے دیکھ کر مسکرائے, مڑے. وہ نہیں مسکرائی, نہ مڑی, ان کو دیکھتی رہی. ان کی مسکراہٹ غائب ہوئی. غور سے اس کو دیکھا. تو پھر تم کتنی دیر کی تمہید باندھو گی؟ معلوم تھا وہ کچھ کہنا چاہتی ہے. آپ فضیلہ آنٹی سے کہہ دیں شادی 1-2 ماہ آگے کر دیں. بڑے ابا کے ابرو سکڑے. مزید غور سے اسے دیکھا. کیوں؟ سعدی کے ماموں فوت ہوئی ہیں, جوان موت ہے. کتنی خود غرضی کی بات لگے گی اگر میں... الفاظ بھرا گئے مگر اسے رونا نہیں تھا. خود غرضی؟ وہ اسے دیکھتے آگے آئے, بالکل سامنے. اور کدھر سے آ رہی ہیں یہ باتیں؟ دروازے کو دیکھا جہاں سے وہ آئی تھی. تم فوتکی کے گھر سے آ رہی ہو, مطلب سعدی نے کہا یہ سب؟ اف ہو, اس نے کچھ نہیں کہا, میں خود کہہ رہی ہوں. موت کی وجہ سے شادی آگے کرنی چاہیے, نہیں کی تو خود غرضی ہوگی. اتنا تیز رد عمل زمر, یعنی واقعی اس نے کہا ہے تو پھر بالکل خاموش ہو کر میری بات سنو. ذرا سختی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا. اگلی دفعہ جب سعدی کہے کہ شادی آگے کی جا سکتی ہے تو کہنا جب تمہاری دادی فوت ہوئیں تب میری تیار شادی 6 ماہ آگے کر دی تھی. اگر وہ کہے کسی رشتہ دار کی موت پہ کی جا سکتی ہے تو کہنا تمہاری دادی کی وفات کے صرف 1 ماہ بعد فارس نے شادی کی اور ہم نے کچھ نہیں کہا. اور اگر وہ کہے کہ تم خود غرض ہو تو اسے بتانا کہ اس کی فیس کون دے رہا ہے. ابا؟ اس نے تڑپ کر غصے سے ان کو دیکھا. وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں یہ کیس لے لوں. یہ تمہاری مرضی ہے, مگر میں شادی آگے نہیں کروں گا. ندرت سے بھی بات کر چکا ہوں, اس کو کوئی اعتراض نہیں. تمہاری شادی پہلے بھی شادی کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی, اور وہ بچہ تھا, اس سے غلطی ہوئی تھی. وہ اب بھی بچہ ہے, اب بھی غلطی کر رہا ہے. پھر ذرا دھیمی ہوئی. وہ اپنی طرف سے خلوص نیت سے ہی کہہ رہا ہے, مگر وہ بچہ ہے, اس کو ان باریکیوں کی سمجھ نہیں. یہ موضوع ختم ہوا. وہ کالر ٹھیک کرتے باہر نکل گئے. زمر ان کو دیکھتی رہ گئی. ٹی وی پہ کوئی عورت کسی ڈرامے میں کہہ رہی تھی, سچ کہتے تھے لوگ, بھانجوں بھتیجوں کو پیار دو یا قربانی, وہ اپنی اولاد نہیں ہوتے. اس نے کوفت سے ریموٹ اٹھا کر ٹی وی بند کیا, موبائل پہ کال ملائی, پھر بولی تو لہجہ سرد تھا. سعدی سو مجھے آفس میں ملو. ہاں اپنے فارس ماموں یا کسی کے ساتھ بھی آؤ, مستغیث جو بھی ہے, تب تک میں کیس کی پیش رفت پڑھ لوں گی. اور فون بند کر دیا. چہرے پہ البتہ ناخوشی تھی. زمر خوش نہیں تھی, بالکل بھی نہیں. مدعی شہادت حساب پاک ہوا, یہ خون خاک نشینہ تھا, رزق خاک ہوا. سامنے 3 کرسیوں پہ وہ تینوں تھے. بے چین سا آگے کو ہو کر بیٹھا 21 سالہ کم عمر سعدی, اس کی بائیں طرف ٹانگ پہ ٹانگ رکھے سوٹ میں ملبوس موبائل پہ ٹائپ کرتا ہاشم. تیسری کرسی پہ جینز اور گول گلے کی شرٹ میں ملبوس پیچھے کو ہو کر بیٹھا فارس. ہاشم چونکہ ان سے مسلسل تعاون کر رہا تھا اور وہ ایک پریکٹس کرنے والا وکیل تھا, اس لیے اور خود اس کی پیشکش پہ اس کو ساتھ لائے تھے, گو کہ وہ اور فارس آپس میں بات نہیں کر رہے تھے.
یہ وہ تصاویر ہیں، کندھوں پہ نشان، کمر پہ جوتا یا کسی وزنی چیز سے مارنے کی، سر پہ چوٹ، ہاتھ پاؤں پہ رسی باندھنے کے نشان۔ فارس ایک ایک چیز پہ انگلی لگا کر تصاویر اسے دکھا رہا تھا۔ زمر خاموشی سے ٹیک لگائے بیٹھی اسے سن رہی تھی۔ کھنگریالے بال جوڑے میں بندھے تھے، لونگ چمک رہی تھی۔ اس کا باس اس پہ استعفیٰ کے لیے دباؤ ڈال رہا تھا۔ فاطمی، ہاشم نے بنا چونکے سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ میں نے اسے استعفیٰ دینے سے منع کیا تھا مگر وہ پریشان تھا۔ آپ کو اس کے باس سے تفتیش کرنا ہوگی۔ اس کا لیپ ٹاپ، فائل سب غائب ہیں۔ وہ یقیناً جس کیس پہ تفتیش کر رہا تھا اس میں ملوث لوگوں نے اسے مروایا ہے، فارس کہہ رہا تھا پورے وثوق سے۔ زمر آگے ہوئی، سر اس بات میں ہلایا، ایک فائل نکال کر اس کے سامنے رکھی، کھولی۔ انگلی سے صفحے پہ ایک جگہ دستک دی۔ 2 رسیاں، ایک موبائل فون، ایک کپڑا جو داخل تفتیش ہے، ثبوت نمبر 12، 13، 14 اور 15 جو کیس کا ریکارڈ ہے، یہ آپ کی گاڑی سے برآمد ہوئے۔ میں جانتا ہوں، وہ سنجیدہ تھا۔ فارس، اس کیس کو شروع کرنے سے پہلے میں اس بات کا تعین کرنا چاہتی ہوں کہ میں استغاثہ ہوں یا دفاع، اس لیے فی الحال ایک اٹارنی کی حیثیت سے میں ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ آپ کا جواب اٹارنی کلائنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ اٹارنی کلائنٹ پریویلیج یعنی موکل کی بتائی گئی کوئی بات، چاہے وہ اعتراف جرم ہو، وکیل کسی کو حتیٰ کہ پولیس کو بھی نہیں بتا سکتا۔ پریویلیج توڑنے کی صورت میں وکیل کا لائسنس منسوخ ہو جائے گا اور وہ ساری زندگی وکالت پریکٹس نہیں کر سکے گا۔ اوکے، فارس نے اچھمبے سے اسے دیکھ کر سر ہلایا۔ ہاشم ہلکا سا مسکرایا، وہ جانتا تھا گفتگو کدھر جا رہی ہے۔ اس نے سعدی کا کندھا تھپکا۔ ہم باہر چلے جاتے ہیں۔ کوئی ضرورت نہیں۔ فارس نے زمر کو دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر رکا۔ سعدی نے ناسمجھی سے سب کو دیکھا۔ زمر آگے ہوئی، سنجیدگی سے فارس کو دیکھا۔ کیا آپ نے اپنے بھائی وارث قاضی کا قتل کیا ہے یا کسی بھی طرح آپ اس قتل میں ملوث ہیں؟ سعدی کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ فارس کے جبڑے بھینچ گئے۔ ہاشم نے بمشکل مسکراہٹ روکی۔ انٹرسٹنگ۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ رکا، اسے واقعی صدمہ ہوا تھا۔ آپ کیسے سوچ سکتی ہیں کہ میں اپنے بھائی کو مار سکتا ہوں؟ فارس، آپ قانون بھی جانتے ہیں اور تفتیش کا طریقہ کار بھی۔ آپ نے بھی بہت سی تفتیش اسی طرح شروع کی ہوں گی، اور آپ خاموش رہیں۔ اس نے جذباتی ہو کر کچھ کہتے سعدی کو سختی سے ہاتھ اٹھا کر خاموش کرایا، مگر وہ چپ ہونے پہ آمادہ نہیں تھا۔ پھپھو، آپ یہ کیا؟ میں اس وقت آپ کی پھپھو نہیں ہوں سعدی، میں ایک پروسیکیوٹر ہوں۔ میں بالکل بھی مداخلت برداشت نہیں کروں گی۔ اگر آپ نے دوبارہ ٹوکا تو میں آپ کو باہر جانے کا کہہ سکتی ہوں۔ وہ خاموش ہو کر پیچھے ہو گیا، البتہ بار بار فارس کو دیکھتا تھا۔ وہ فارس کی طرف متوجہ ہوئی، سنجیدہ، سپاٹ۔ تو پھر یہ آپ کی کار سے کیوں برآمد ہوئی ہے؟ کسی نے مجھے سیٹ اپ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اوکے، زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ سو میں اس بات کو سچ سمجھوں کہ آپ اس قتل میں ملوث نہیں ہیں؟ وہ میرا بھائی تھا میڈم پروسیکیوٹر، میں اپنے بھائی کو قتل کیوں کروں گا؟ کیا بس یہی ڈیفنس ہے آپ کا؟ وہ سپاٹ لہجے میں بولی جیسے مایوس ہوئی ہو۔ فارس خاموش رہا۔ اسے اب احساس ہوا تھا کہ زمر اس کی طرف ہے، خلاف نہیں۔ وہ دھیما پڑا۔ نہیں، میرے پاس ایلیبائی ہے۔ میں اس وقت اپنی بھانجی کو اس کی دوست کی طرف لے کر گیا تھا ایک ہوٹل میں۔ یقیناً ہوٹل کے CCTV کیمرہ میں میرے آنے اور جانے وغیرہ کا وقت ریکارڈ ہوگا، اور میں اس لڑکی کو گواہ کے طور پر بھی پیش کر سکتا ہوں۔ اب یہ ہے بہتر ڈیفنس۔ زمر نے سر ہلاتے ہوئے نوٹس لیے، پھر اسے دیکھا۔ آپ کو مجھے اپنے ایلیبائی سے ملوانا ہوگا۔ میں یقین دہانی کے بعد ہی کیس پلیڈ کروں گی۔ اوکے، کل تک اسے ادھر لے آؤں گا یا آپ کو ادھر لے جاؤں گا؟ ڈن۔ شیور۔ زمر نے چند اور نوٹس لیے، پھر سر اٹھا کر سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ پولیس نے آپ کو گرفتار نہیں کیا، گاڑی سے یہ سب ملنے کے باوجود بھی۔ ان چیزوں کی تصاویر کی طرف اشارہ کیا۔ کیونکہ میرا خیال ہے یہ وارننگ تھی کہ میں اسے خودکشی سمجھ کر بند کر دوں، ورنہ وہ اسے میرے اوپر ڈال دیں گے۔ اب ہم کس سمت بڑھ رہے ہیں؟ تبھی ہاشم کھنکارا۔ آئی ایم شیور فارس بے گناہ ہے۔ ساتھ ہی فارس کے تاثرات دیکھے، وہ ذرا نرم ہوئے۔ سر کے اس بات سے ہاشم کی بات کی سائڈ لی اور اٹھ گیا۔ ہر چیز کے لیے شکریہ میڈم پروسیکیوٹر، اور فارس باہر نکل گیا۔ سعدی قدرے بے چین، قدرے الجھا ہوا تھا۔ زمر سے بات کرنے کے لیے لب کھولے، مگر پھر روب تھا یا کیا، وہ بغیر کچھ کہے باہر چلا گیا۔ ہاشم سب سے آخر میں اٹھا، مسکرا کر زمر کو دیکھا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا فارس بے گناہ ہے؟ وہ سامنے پھیلے صفحے سمیٹتی ہوئی ذرا شانے اچکا کر بولی۔ میری رائے میٹر نہیں کرتی۔ کم آن، اب تو ہم دوست ہیں۔ نہیں، ہم بالکل بھی دوست نہیں ہیں۔ زمر نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ بہرحال میرا خیال ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ ہاشم کے گلے میں پھندا سا لگا۔ بہرحال وہ مسکراتا رہا۔ اور کس بات سے آپ کو یہ لگا؟
قتل کیس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں: قاتل، مقتول اور وجہ قتل۔ اس تکون میں قاتل کی جگہ فارس فٹ نہیں آتا، کیونکہ اس کے پاس اپنے بھائی کو مارنے کے لیے کوئی وجہ، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ کیوں مارے گا وارث غازی کو؟ سر اس بات میں ہلاتے ہاشم مڑ گیا۔ مڑتے ساتھ ہی چہرے سے مسکراہٹ غائب ہوئی اور اس کی جگہ سختی نے لے لی۔ خود پہ 2 دفعہ لعنت بھیج کر وہ باہر نکلا۔ آخر اتنی اہم بات وہ کیسے مس کر گیا؟ فارس اور سعدی باہر کھڑے تھے۔ وہ کوٹ کا بٹن بند کرتا ان تک آیا، ہلکا سا مسکرایا۔ ڈیو کو تمہاری بات پہ یقین ہے فارس، اب تمہیں اس کو اپنے اہل بائی سے ملوانا ہے بس۔ ذرا رک کر سوال کیا، تمہاری بھانجی کی دوست کون ہے اور کہاں رہتی ہے؟ وہ ذہن میں ایک نیا لائے عمل ترتیب دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ امریکن ہے، گوری، ہوٹل میں رہ رہی ہے، کل ملوا دوں گا میڈم سے اس کو۔ وہ ناخوش لگ رہا تھا۔ کیا نام ہے اس کا؟ علیشا، سعدی نے جواب دیا۔ وہ اب اداس اور مزمل سا فارس کے پیچھے جا رہا تھا، جو ساری کارروائی سے قطعاً خوش نہیں لگ رہا تھا۔ ہاشم لب بھینچے بے تاثر نگاہوں سے اسے جاتے دیکھے گیا۔ گردن میں گلٹی سی ابھر کر غائب ہوئی۔ اس نے ہلکا سا سر جھٹکا، گویا کہ نظر انداز کرنے کی کوشش کی، مگر ذہن میں کچھ کھٹک گیا تھا۔ علیشا، امریکن۔ ہے سعدی، اس نے اسے پکارا۔ دور جاتا سعدی پلٹا، دھوپ کے باعث آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا۔ فارس سے کہو مجھے اپنے اہل بائی کا نام، ہوٹل کا پتہ وغیرہ ٹیکسٹ کرے، میں اس کی کریڈیبلٹی چیک کر لیتا ہوں۔ کورٹ میں ہر زاویے سے اسے جج کیا جائے گا۔ اوکے۔ سعدی مڑ گیا۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ اس کے پیچھے چلتا گیا۔ ہاشم وہی کھڑا ان کو دیکھتا رہا، پھر موبائل نکالا، کال ملائی۔ خاور، کچھ دیر میں ایک عورت کا نام اور ہوٹل کا پتہ ٹیکسٹ کرتا ہوں۔ مجھے اس کے بارے میں اتنی معلومات چاہیے جتنی اس کی سگی ماں کو بھی نہ ہو۔ کرختگی سے کہہ کر فون بند کر دیا۔ 4 سال بعد حماد اور سعدی کے مشترکہ رشتہ دار کی شادی کے فنکشن میں کھڑا ہاشم بنا کسی کرختگی کے مسکرا کر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے مخاطب نے کہہ کر لگایا تو ماضی میں کھوئی حنین چونکی۔ ارد گرد دیکھا، وہ رنگوں اور روشنیوں سے سجے فنکشن میں کھڑی تھی۔ ہاتھ میں پکڑے پیالے کا ٹھنڈا میٹھا گرم ہو گیا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی واپس اپنی میز تک آئی۔ سست روی سے بیٹھی زمر اب وہاں نہیں تھی۔ حنین نے ذرا کی ذرا گردن موڑی۔ وہ قدرے فاصلے پہ جواہرات کے ساتھ کھڑی تھی۔ حنین کی رشتے کو انکار کرنے والی بات پہ ابھی تک اس کے وہی تاثرات تھے۔ شاکڈ، سوچ میں ڈوبی، حنین نے ہاں کر کے رخ موڑ لیا اور سوفلے کھانے لگی۔ کیا تم یہ سوچ رہی ہو کہ یہاں آ کر تم نے غلطی کی؟ جواہرات نے مسکرا کر نزاکت سے اپنی بال انگلی سے ہٹائے اور ساتھ کھڑی زمر کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ خود لمبے آف وائٹ گاؤن میں ملبوس تھی اور ہمیشہ کی طرح جوان اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ زمر نے دلہا دلہن کو دیکھتے شانے اچکائے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آئی ایم سوری، اس دن سونیا کی سالگرہ پہ بھی میں نے ایسی ہی بات کر کے تمہیں دکھی کر دیا تھا۔ جواہرات نے نرمی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ زمر پھیکا سا مسکرائی، بولی کچھ نہیں۔ میں دانستہ طور پہ تمہیں احساس دلانے کو ایسی باتیں کر جاتی ہوں۔ تم خود دیکھو اپنے آپ کو، اس شخص کے پیچھے تم خود کو ضائع کر رہی ہو۔ ڈپریشن ایک مرض ہے اور تم اس سے صحتیاب نہیں ہو سکی۔ وہ نرمی سے کہہ رہی تھی۔ زمر پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات رقم تھے۔ تم کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گی اگر تم فارس سے انتقام نہ لو۔ وہ اس سب کا ذمہ دار ہے اور وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ میں نے 4 سال انتظار کیا کہ شاید کورٹ اس کو سزا دے، مگر وہ کل بھی سب کی نظر میں بے گناہ تھا، آج بھی وہ بے گناہ ہے۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے تلخی سے بولی۔ تو پھر اب کیا کرو گی؟ خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ گی؟ وہ احتیاط سے زمر کے تاثرات دیکھتی ضربیں لگا رہی تھی۔ میں اب اپنا انتقام خود لوں گی۔ وہ سرد و سپاٹ سی ہنوز دلہا دلہن کو دیکھ رہی تھی۔ جواہرات کی آنکھیں چمکیں، ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلتے گئے۔ تم کچھ پلان کر چکی ہو، میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں اگر تم چاہو تو۔ آخر فارس نے بے وجہ تم پہ اتنا ظلم۔ وجہ تھی اس کے پاس۔ زمر نے رخ پھیر کر جواہرات کو دیکھا۔ اس کا رشتہ میرے پیرنٹس نے ٹھکرایا تھا۔ وہ یہی سمجھا کہ میں نے ٹھکرایا، سو اس نے مجھے ایسا بنا دیا کہ میں ہمیشہ کے لیے ٹھکرا دی جاؤں۔ جواہرات نے نرمی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری۔ میں نے اس کی تمام کیس فائلز پروسیکیوٹر بصیرت سے مانگ لی ہیں۔ جواہرات کے حلق میں کچھ اٹکا۔ بظاہر مسکرا کر اس نے حیرت سے کہا، مگر تم قانون سے مایوس ہو، پھر اس کیس کو ری اوپن کرنے کا فائدہ؟ ری اوپن نہیں کرنا، صرف پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ اس میں کوئی چنگاری باقی ہے یا نہیں۔ اور مجھے امید ہے کہ میرے دل کی طرح یہ کیس بھی مردہ ہو چکا ہے، یوں میری حجت تمام ہو جائے گی۔ اوہ، تم خود کو مطمئن کرنا چاہتی ہو کہ انصاف کا راستہ چھوڑ کر انتقام کا راستہ تم نے قانون سے مکمل مایوسی کے بعد اپنایا؟ جواہرات کی اٹکی سانس بحال ہوئی، دلچسپی بڑھ گئی۔ زمر نے اس بات میں سر ہلایا۔ ارد گرد کے لوگوں سے بے نیاز وہ دونوں مدھم آواز میں بات کر رہی تھیں۔
تو اس کے بعد تم کیا کرو گی؟ مسز کاردار، جب یہ سب ہوا تھا اور میں نے فارس کو اپنا ملزم نامزد کیا تھا تب کسی نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ اگر کورٹ اس کو سزا دے دیتا تب بھی سعدی، ابا حنین سب کو یہ ظلم لگتا۔ کوئی کبھی نہیں مانے گا کہ فارس نے یہ سب میرے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے اس جرم کی سزا دی جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ اور اب تم کیا کرو گی؟ زمر نے گال پہ آئی گھنگریالی لٹ انگلی پہ لپیٹی، ذرا مسکرا کر جواہرات کو دیکھا اور آہستہ سے بولی، میں اس کو ایک ایسے جرم کی سزا دوں گی جو اس نے نہیں کیا ہوگا، اور میں اس کو اس سب میں اس طرح پھنساؤں گی کہ سعدی، بڑے ابا سب اسے مجرم مانیں گے۔ مگر زمر، کسی کو سیٹ اپ کرنا ایک مشکل کام ہے۔ تمہیں اس کے لیے فارس کے پل پل کی رپورٹ چاہیے ہوگی، اس کے بینک اکاؤنٹس، کریڈٹ کارڈز، کانٹیکٹس، کمپیوٹرز، ہر شے تک رسائی چاہیے ہوگی، اور سب سے بڑھ کر آخر میں تمہیں خود اس سے نکلنے کا محفوظ راستہ چاہیے ہوگا تاکہ کوئی تم پہ شک نہ کر سکے۔ یہ سب تم کیسے کرو گی؟ جواہرات ذرا الجھی تھی۔ زمر کی مسکراہٹ میں مزید تلخی آ گئی۔ ہے ایک طریقہ، مگر اس پہ خود کو راضی کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے۔ جواہرات نے قدرے چونک کر اسے دیکھا۔ کیسا طریقہ؟ وہ جواب میں اتنا آہستہ بولی کہ جواہرات کو وہ مشکل سنائی دیا۔ ان سکنس اینڈ ان ہیلتھ ٹل ڈیتھ ڈو اس اپارٹ۔ بیماری میں اور صحت میں ہم ساتھ رہیں گے حتیٰ کہ موت ہمیں جدا کر دے۔ جواہرات بالکل سن رہ گئی۔ اس نے بے یقینی سے زمر کو دیکھا۔ تم ایسا نہیں کر سکتی؟ میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ اسے مجھ سے شادی کرنا تھی جو نہیں ہوئی، اور اس نے میرے ساتھ جو کیا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ بس کچھ دن لگیں گے، پھر میں خود کو راضی کر لوں گی اس شادی پہ، اور اس کے بعد جو میں اس کے ساتھ کروں گی وہ بھی پوری دنیا دیکھے گی۔ تم اپنی زندگی کے ساتھ اتنا بڑا جوا کیسے کھیل سکتی ہو؟ میری زندگی تھوڑی سی رہ گئی ہے مسز کاردار۔ 4 سال تک تو یہ گردے چل گئے، مگر اب شاید ہی مزید 4 سال چلیں۔ اس تھوڑی بہت زندگی میں مجھے بس ایک کام کرنا ہے، سعدی اور ابا کو دکھانا ہے کہ میں سچ بول رہی تھی، اور فارس کو اس کے کیے کی سزا دلوانی ہے، بس۔ جواہرات نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوہ، اور تم یہ سب اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کو مجھے نہیں بتا رہی، تمہیں میری مدد چاہیے ہے نا؟ زمر ہلکا سا مسکرائی۔ میں آپ کے ساتھ اپنے دل کا بوجھ کیوں ہلکا کروں گی؟ آف کورس مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ اوکے، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ اور زمر کے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے، کیا بھرا ہوا ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ ابھی تک یہ فارس کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ فارس بیچارے کو اپنا دیکھے، اپنی بیوی کی موت کا غم منائے، بھائی کی موت کا غم منائے، اس کا قاتل ڈھونڈے، کیا کرے؟ وہ اس کو اتنی ٹینشنیں پڑی ہوئی ہیں، اور اس کو ایک اور مصیبت اس کے سر پہ ڈالنی ہے۔ کسی کام کی نہیں ہو زمر۔ مجھے لگا تھا تم بہت سمارٹ ہوگی، انٹیلیجنٹ ہوگی۔ ہاشم کے ساتھ ابھی بھی اچھے سے رہ رہی ہے۔ اس کو ہاشم پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کتنا برا ہے، پتہ ہے برا ہے کتنا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ قتل کر سکتا ہے، یقین ہی نہیں ہے۔ اور ہاشم، اس نے کیسے اس پہ پلانٹ کر دیا سارا کچھ، صرف اپنی فیملی کو سیکیور کرنے کے لیے۔ اللہ اللہ، اور ابھی وہ اس کی بیوی کو بھی مار دے گا، زمر کو بھی گولی مروا دے گا، تاکہ بس پہلے اب وہ وجہ ابھی نا اس نے صرف اس پہ پلانٹ کر دیا، اور اب تاکہ وجہ چاہیے نا، تو اس کے لیے وہ پھر اس کی بیوی کو بھی مروا دے گا تاکہ یہ ایسا لگے قتل کہ اس نے غیرت میں کیا، اور پھر گواہ کے لیے وہ زمر کو بھی مروا دے گا، گولی میں مارے گا نا۔ ہاشم بڑا تیز ہے، اور آگے سے نا بندے کے ساتھ اتنا ہی اچھے سے بنا کے رکھتا ہے کہ جو سب سے بڑا ولن ہے، جس نے اس کے اوپر کیس یہ سارا پلانٹ کیا ہے، جس نے اس کے بھائی کو مار دیا، وہ اسی کو ساتھ لے کے گھوم رہے ہیں تاکہ وہ اب کوئی اسے جو پتہ چل گیا ہے کہ وہ علیشہ ہے، وہ کوئی ہے اس کی اہل بھائی ہے، وہ اس کو بھی تاکہ پکڑوا لیں، اور وہ اس کو ایک ایک دے رہے ہیں انفارمیشن۔ حد ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ۔ اور وارث بھائی، تم اتنا بڑا کیس کر رہے ہو، کم از کم اپنے بھائی کو بتا تو دو کہ میں نے یہ جو ہاشم ہے اس کے خلاف مجھے کوئی کیس شیس ملے ہیں، اور وہ بھی سادہ صحیح ہے۔ اب الارم تو لگا دیے تھے موبائل پہ، لیکن جب گئے کمرے میں تو دیکھے کمرہ اندر سے بند ہے، کھڑکی بھی بند ہے، تو وہ کمرے میں ہی ہوگا نا، ابھی بھی گرم ہے، تو بھائی لیپ ٹاپ ہے فوراً سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، مطلب وہ ابھی کمرے میں ہی ہے، بیٹھ کے ای میل لکھنے لگ گیا۔ بھائی دیکھ تو لو کم از کم الماری وغیرہ۔ خاور بھی بہت بدتمیز ہے، اور مجھے اتنا پتہ ہے رونا آ رہا تھا جب وہ حنین کو دکھ ہو رہا تھا اپنے ماموں کے لیے۔ بیچاری حنین، پہلے اس کے بابا کی ڈیتھ ہو گئی، دادی کی ہو گئی، ماموں کی ہو گئی، اور زمر بیوقوف کہ اس کو اب پتہ چل گیا کہ فارس نے مجھے اچھا اس لیے مروایا تھا کہ میں نے اس کا رشتہ ٹھکرا دیا۔ حد ہو گئی زمر،
تو اس نے تمہیں کبھی کچھ کہا ہے, اس نے تمہیں اپروچ کرنے کی کوشش کی ہے, وہ اتنا اچھا بچہ ہے, اسے لگا تھا اچھا اس کے ساتھ میری شادی ہو جائے گی, تو اس نے اس کو ایک نتلی گفٹ کر دی کہ وہ خود ہی پہچان جائے گی, پر اس نے نہیں پہچانا, تو اس نے اپنی بہن کے تھرو رشتہ بھجوایا اور بس انکار ہوا تو اس نے دوبارہ بات ہی نہیں کی. حالانکہ اسے پتہ تھا کہ زمر نے انکار نہیں کیا, زمر کو پتہ ہی نہیں ہے. پھر بھی اتنا سویٹ سا بچہ ہے فارس, اچھا سا, سادہ سا, ٹو دا پوائنٹ, اسٹریٹ, فوکسڈ. اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں سارے کے سارے. حد ہو گئی. اور یہ کاردار کتنی, یہ جواہرات کتنی منحوس ہے, اور یہ اسی کو ہی اپنا سارا پلان بتائی جا رہی ہے, اس کی مدد چاہیے تمہیں. حد ہو گئی بھائی, حد ہو گئی, حد ہو گئی. حد ہو گئی ہے, ہر چیز کی حد ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. پاسٹ کا جلدی سے پتہ چل جائے, پھر آگے پریزنٹ. ویسے نا ان کی شادی تو ہو جائے گی, چاہے جس بھی وجہ سے ہو, ہے نا. ہوتی ہے. اگلی ایپیسوڈ میں ملاقات. رکھیں دعاؤں میں یاد. اللہ حافظ.